نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا ربي يا جیتے جاگتے تمشی پڑھیے السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ ایک بار پھر پڑھیے السلام والسلام علیک یا واجب الاحترام حضرات علماء کرام برادران محترم عزیزان ملت اسلامیہ، میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ روایتی جلسے یا تفریحی جلسے کرنے کی بجائے تعلیمی اور تحقیقی خطاب ہونے چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں جو بہت سارا مذہبوں میں دین میں بگاڑ آ گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا، تفریح بنا لی، اور مزاج بن گئے ہمارے کہ ہم جمعے پر بھی جاتے ہیں تو یہی چاہیں گے کہ وہاں پر جائیں تو آگے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ملوکشی پڑھ رہا ہو، بندوا سے کسی سر میں نعت پڑھ رہا ہو، ہم اس وقت اپنے سر دھنیں، انٹرٹینمنٹ ہو، مزہ آئے، واہ واہ ہو، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو، جلدی سے جلدی رکوع سجود ہو، جلدی جلدی سلام ہو، اور باقی ہمارے جمعے کے اجتماع کا بھی یہی ماحول ہو گیا۔ اور جلسوں میں بھی ہم ان جلسوں میں جائیں گے جن جلسوں میں ہمیں یہ توقع ہوگی کہ وہاں تقریر کرنے والا کان پر ہاتھ رکھ کر وہ سوریں سنائے گا کہ وہاں پر بس مزہ ہی آ جائے۔ تو مقصد وہ تعلیم نہیں رہا، ہمارے جلسوں میں تعمیر نہیں رہا، اصلاح احوال نہیں رہا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ اس لیے تو نہیں کیا قوالیاں ہوں اور قوالیاں بیٹھ کر ہم سنیں، اور وہ بھی مسجدوں میں اب شروع کیا۔ اور ہمارے یہاں ایک عرصہ سے ایک ایسا سنیوں میں یہ رواج چلایا جس سے ہماری پوری کی پوری ملت، پوری کی پوری قوم اپنے علماء سے بھی یہ توقع کرنے لگے کہ ہم جائیں یا تو ہمیں وہ کسے کہانیاں سنا کے ہمیں سلا دیں، مزہ آئے، یا پھر ہمیں شعر شور سنائیں، مزہ آ جائے، یا لطیفے سنائیں، تھوڑا سا طبیعت خوش ہو جائے۔ یہ ہے اگر ذرا سی کوئی تعلیم کی بات کریں، کوئی تحقیق کی بات کریں، دین سمجھانے کی بات کریں، اصلاح احوال کی بات کریں، تو اس وقت اباسیاں جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں، نیند غلبہ کرنے لگتی ہے، منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، بوریت شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مزاج بن گیا، اور میں اس کے خلاف کوشش کر رہا ہوں، اور میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اکیلا ہی کر رہا ہوں۔ کل کے جلسے میں ہمارے یہاں جلسہ تھا، جو حضرات وہاں موجود تھے، حضور کے بارے میں حضرت فخر اسلام تشریف لائے، تو میں نے کوئی نعت نہیں پڑھوائی، حالانکہ نعت کے ہم لوگ نبی پاک کی نعت پر جان دینے والے لوگ، قربان ہو جانے والے، لیکن اگر نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا جائے تو یہ تو گناہ عظیم، جیسے آج کل مصریوں نے قرآن مجید کو بنا لیا۔ ساری رات ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کی داڑھی ہے نہ اس کی مونچھ ہے، اس نے زور لگایا ہوا ہے قرآن مجید صرف اس لیے سیکھنے کو کہ وہ گھنٹہ دو گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لوگ دڑا دڑ پیسے اس کو دیتے ہیں، واہ واہ کرتے کرتے فجر کی نماز ادا کر دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے، واہ 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 کیا قرآن مجید پڑھ رہے، واہ 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 واہ، اس لیے قرآن مجید ہے کہ واہ واہ کرتے رہو۔ قرآن مجید تو زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے، تمہاری عادات بدلنے کے لیے آیا ہے، تمہارے اسی جسم کے اندر ایک نیا انسان پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہمارے تو جو پہلے تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی واہ واہ کرتے کرتے گزر جاتے، تو ہم ایک ایسے جہالت کی وجہ سے، روا روی دیکھا دیکھی کی وجہ سے ہم ایسی صورت کا حال کے شکار ہیں کہ ہمارے اندر احوال، اصلاح احوال کا کچھ
صورت بنتی نظر نہیں آتی. جس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی، میرے ہاں کم از کم جلسہ، اور یہ ہمارے جو 3 جلسے حضرت صاحب کے حضور قبلہ عالم فخر اسلام کا دورہ ہوتا ہے نارتھ ویسٹ کا ہمارے ہاں، وہ ہم روایات سے ذرا ہٹ کے تعلیم کے لیے کریں، لوگوں کی تربیت کے لیے کریں، اصلاح احوال کے لیے کریں، انہیں اپنا دین سمجھائیں، عقیدہ سمجھائیں، ان کے اسلاف، ان کے مشائخ، ان کے بزرگان دین، ان کے اکابر علماء کرام جو قربانیاں دیتے آئے ہیں وہ سمجھائیں. لیکن یہ کہ ان کی فلسفی کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی. ایسا نہیں کہ ہم حضرت امام حسین نے اگر قربانی دیا تو اس کے لیے ہم بیٹھ کر آج اس پر قوالیاں کریں اور مدے لیں واہ 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 کریں. یہ نہیں، بلکہ یہ سمجھ جائے کہ امام عالی مقام کو ضرورت کیوں پڑی کہ اچھی خاصی سجادگی چھوڑ کر میدان عمل میں کیوں اترے. آج کل آپ دیکھتے ہیں ایک معمولی سے پیرخانے کا جو سجادہ نشین ہوتا ہے وہ اپنا سجادہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، دربار چھوڑنے کو تیار، دربار چھوڑے تو تھا وہ کہتا ہے میرے نیچے ایک ریڈ کارپیٹ بچھاؤ تاکہ میرے پاؤں میلے نہ ہوں. امام حسین سے بڑا سجادہ نشین کون ہوگا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدی پر بیٹھے ہیں، ان سے بڑا سجادہ نشین کون ہوگا؟ جن کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پروانوں کی طرح باہر ہو جاتے تھے، نثار ہوتے تھے، ان سے بڑا کون ہے؟ اور مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، اور وہ سجادہ معمولی نہیں، گدی معمولی نہیں، مدینہ منورہ کیا جو آج بھی 1400 سال بعد جس کو لوگ ایک آنکھ دیکھنے کے لیے ترستے پھرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کبھی مکہ تک پہنچنا اور وادیوں کی تکلیفیں اٹھانا، اس وقت سفر گھوڑوں پر، گدوں پر، پیدل سفر ہوتے تھے. پھر وہاں سے مکہ شریف سے عین حج سے چند دن پہلے 8 کو مینا میں جاتے ہیں. آپ کو 8 ذوالحج کو امام عالی مقام 4 ذوالحج کو مکہ معظمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور وہ بھی بچوں سمیت. بچوں میں ہاتھ میں بچے دودھ پیتے بچے اٹھا کے لے کر گئے. تو اس لیے کہ ہم پیچھے قوالیاں کریں، واہ واہ امام حسین مجھے شروع کرتے رہے، اور وہ اس بار ہم سر گنتے رہے، بڑی بات کی اپنے عمل میں وہ چیز نہ لائیں جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی. ہمارے رہبر، ہمارے رہنما وہی یزید ہوں، ہمارے صاحب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یزید ہوں، اور یزیدوں کے لیے ہم گن گائیں. تو یہ ہمارے ایک ایسی روش چل پڑی ہوئی ہے جس روش کے خلاف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کچھ اقدامات کریں اور اکیلا نہ کہوں. میں حضرت صاحب کے جو یہ مجھے آپ کو بتاؤں، مجھے یہ 1 اگست جو ابھی گزری ہے 10 دن پہلے، اسی شہر میں مجھے آئے پورے 30 سال ہوئے. انگلینڈ میں آیا اور مجھے پورے 30 سال ہوئے، اور مجھے یہ خوش نصیبی ہے ساتھ الحمدللہ، میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے استقبال کرنے والے پہلے دن 1 اگست 1978 کو ملنے والے میں میاں منظور صاحب تھے 30 سال پہلے. اور یہ بھی میری سعادت ہے، خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ اس سینٹر کا اس کا افتتاح حاجی صاحب میرے پاس، میاں صاحب وہاں تشریف لے گئے. بھائی ذوالفقار کدھر ہے؟ یہ بھائی ذوالفقار، یہ دونوں حضرات میرے پاس. اس کا افتتاح میں نے کیا جب میاں صاحب نے یہ بلڈنگ خریدی، اور ساتھ میں آپ کا ایک ایم پی تھا اس وقت، سوشل کا وہ تھا، میرا ٹورسٹ کا تھا شاید اس وقت کوئی، تو وہ تھا اور میں تھے، اور چند ایک افراد تھے. جب ہم نے اس کا افتتاح کیا، بالکل ویران بلڈنگ تھی، ہم نے بسم اللہ کی اس وقت. اس کا بھی افتتاح کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے. یہ نور مسجد الحمدللہ پہلا جمعہ اس میں نے پڑھایا تھا. یہ کیا کہتے ہیں نور الاسلام مسجد جو یارو چٹی میں پہلا جمعہ اس میں نے پڑھایا. تو اس وقت سے ایک کوشش ہے کرتا چلا آ رہا ہوں. 30 سال حضرت قبلہ اعظم حضرت مفکر اسلام کا پیغام لے کر یہاں پر آیا. اس وقت ہمارے یہاں کچھ لوگ پیر بھائی میں امین صاحب بیٹھتے ہیں، اس وقت میں بھائی ذوالفقار، یہ لوگ اس وقت بیعت ہوئے. آج الحمدللہ 30 سال یہاں، اور یہ اکتوبر جو مہینے بعد آ رہا عید کے بعد مجھے حضرت صاحب کی خدمت میں 48 ایئرز ہو جائیں گے. 48 ایئرز، 48 سال. لیکن خدا کا کرم میں پہلے دن جہاں پر کھڑا تھا، آج 48 سال بعد بھی الحمدللہ اسی جگہ پر کھڑا. ہمارے فارسی کا ایک مشہور مسئلہ ہے زمین جنبت، نہ جنبت گل محمد. زمین میں تو زلزلہ آتا ہے، زمین تو ہلتی ہے، لیکن گل محمد اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. ہم الحمدللہ وہ گل محمد، خدا کا کرم ہے کہ 48 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اپنے شیخ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جن لوگوں کو وہاں بلا، پہلے میں آیا یہاں پر 1 اگست کو، اور حضرت صاحب کا پھر یہاں سے اصل میں کسی سے کرایہ نہیں لیں، کسی ایسے دنیا دار آدمی سے سپانسر نہیں لیں، اپنا خاص معتمد خاص آدمیوں سے سپانسر لینا، اور اپنے جیب سے اپنے خاص ساتھیوں سے. ہم 2 ہی پیر بھائی تھے اس وقت جب میں آیا. ایک ہمارے بھائی چودھری فضل حسین صاحب اور میں، اپنے کرائے سے مجھے ٹکٹ بھیجے، اور سب کا ایک پہلے ٹکٹ کچھ لوگ مانچسٹر کے لے کے ہوئے تھے، سب لوگ گئے ہوئے تھے، سب نے واپس کر دیا تھا.
اسے ٹکٹ بھیجی تو ہم نے الحمدللہ اسپانسر کیا اور ٹکٹ بھیجا. تو 18 نومبر 78 میں حضرت صاحب یہاں تشریف لائے. اگست پورا، ستمبر پورا، اکتوبر پورا اور نومبر کے 18 دن، 3 مہینے 18 دن بعد سب تشریف لائے. اس کے بعد جتنے مولویوں کو ہم بلاتے رہے اور سافر میں فلاں کو اسپانسر کرو، اس کو کر رہے ہیں، فلاں کو اسپانسر. ہر بندہ بے ایمانی کی، جو ہی اس کا ویزا لگا بھاگا، نظر نہیں آیا کدھر گیا. کم از کم 45 افراد علماء وفاظ صاحبان جن کو میں نے اسپانسر کیے. حضرت صاحب نے اسپانسر سے بھی بنے زیادہ ہوں. آج دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی نہیں، جاتے جاتے ویزے لگتے کے پاس تھے. لیکن ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں، خدا کا کرم. یہاں آ کر کئی ایسے حضرات ہیں، لیکن جب ان کا کام نکلا انہوں نے آنکھیں دکھائی، دیر نہیں کی، پیٹھ دکھائی، بھاگنے لگے. مگر ہم اپنی مشن پر چل رہے ہیں. خدا کا فضل و کرم ہے کہ ہم چونکہ ہمیں ان لوگوں سے تک کچھ لینا دینا نہیں، ہم نے لینا دینا سرکار مدینہ سے ہے، جن کے مشن کو لے کے چلے ہیں. حضرت غوث اعظم کی نبی دستگیر تھے اور انقلاب برپا کیا الحمدللہ پورے ملک میں. تو میں 48 سال سے حضور قبلہ عالم حضرت فقر اسلام کے خلوتوں جلوتوں میں ساتھ رہا ہوں، خدمتوں میں سفر میں ساتھ رہا ہوں. بڑے بڑے لمبے سفر ہوتے تھے، ساتھ رہا ہوں. کئی دفعہ سفر میں بیٹھے ہوئے، بس میں بیٹھے ہوئے حضرت صاحب سے سبق لیا پڑھتا رہا ہوں. لیکن ایک بات دیکھیے کہ جتنا حضرت صاحب حضرت فقر اسلام نے دینی تعلیمات میں تحقیق کی ہے، بہت کم لوگوں نے. صرف درسیات پر اکتفا نہیں کیا، میں نے پڑھ لیا، بس ضرورت نہیں. پڑھنے کے بعد جتنی حضرت صاحب نے محنت کی اور جتنے علوم میں محنت کی اور جتنی گہرائی میں ہم نے دیکھا حضرت صاحب کو. میں رات میں 2 حضرات، یہ بھی حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. 8 بلکہ 20 30 جلدوں کی ایسی کتابیں ہیں جو حضرت صاحب نے پوری کتاب پڑھی ہے. 20 جلد، ایک جلد ہوتی ہے قرآن جی جتنے. اور جو مطلب کی کتاب ہے جو ہم نے جلد نکال دی ہے، ہم نے دیکھا ورق الٹ رہے اور اس پر حضرت صاحب کے نشان لگے ہوئے، ایک ورق پر ہر لائن پر لگے ہوئے. پوری کی کتابیں ایسے لگے جیسے قرآن جیت میں. سوائے قرآن جیت کے مجھے ذہن میں نہیں کہ میں نے مکمل اتنے حجم کی پوری کتاب شاید کوئی پڑھی، سوائے ابن خلدون کے جو مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. مقدمہ ابن خلدون پڑھا، فلسفہ تاریخ کا فلسفہ اس کو پڑھا، مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. پڑھ دھرا دیا، حکم تھا حضرت صاحب کا پڑھ دیا. اس طرح سے کتاب مکمل سمجھ کے اس طرح سے شاید کوئی بھی نہیں پڑھی. آج بھی کہتا ہوں، اپنے طور پر اس کو تسلیم کرتا ہوں. اب بخاری شریف پڑھی ہے ہم نے، جب سیاست مسلم یہ پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، ابو داؤد شریف پڑھی ہے. یہ کتابیں ہم پڑھتے رہے، لیکن ہم کے من کر کے پڑھتے رہے. کتنا کچھ اس پر سمجھا، کتنا اس پر لائنیں لگائی، پیچھے اس نے تحقیق کی. نہ فرصت آئی، نہ حکم آتا، عقل نے رسائی کی. حضور قبلہ عالم فقر اسلام کی ایک سطر پر تحقیق، اور آج کی نہیں ہے. رات ورق دیکھ رہے تھے، کوئی 1979 کا لگا ہوا، کوئی 73 کا لگا ہوا ہے، کوئی 68 کا لگا ہوا ہے، کوئی 62 کا لگا ہوا ہے. 40 سال پہلے کے سب کے مطالعے، اس پر تاریخیں پڑھی ہیں، ڈیٹیں پڑھی. باہر والا پیج ہے جو ٹائٹل ہے اس پر بھی نشان لگے، اس پر بھی حضرت صاحب نے ریفرنس صفحے دیے ہوئے. یہ مسئلہ اس کتاب کے فلاں صفحے پر لکھا ہے، یہ مسئلہ اس کتاب کے فلاں صفحے پر لکھا ہے. وہ جب وہ ختم ہو گیا اندر لکھا، وہ ختم ہوا جو ساتھ میں ایک خالی صفحہ لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، خالی پیج لگا ہوتا ہے، ورق لگا ہوتا ہے، وہ سارے بھرے ہوئے. دوسرے طرف اینڈ پر بھرے ہوئے، دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے. ساری زندگی اس پر گزری. میں یہ مشن لے کے پھر نکلا کہ حضرت صاحب کی اتنی تحقیقات ہیں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یہ معراج شریف کا جلسہ ہے، حضور آئیے ذرا معراج شریف بیان کیجیے. جو قاری محمد خان صاحب بیان کرتے ہیں، جو علامہ ظفر اقبال صاحب بیان کرتے ہیں، جو میں خود بیان کرتا ہوں، وہ یہ حضرت صاحب بیان کر کے چلے جائیں گے تو فرق کیا ہوگا؟ وہ تو واقعہ سیدھا سارا ایک واقعہ ہے جو واقعہ ہم سنتے ہیں 40-50 سال سے سنتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم حضرت فقر اسلام اس میں سے ہمیں وہ نتائج اخذ کر کے دیں کہ جو نتائج انسان کے عقائد کو مضبوط کریں، ہمارے نظریے کو مضبوط کریں، ہماری زندگیوں میں اصلاح پیدا کریں، ہمارے دل دماغ میں روح میں ایک انقلاب برپا کریں. اب چونکہ 14 اگست تھا، یوم پاکستان، ادھر معراج شریف کا بھی جلسے ہو رہے تھے. ادھر 27 رجب کو معراج شریف ہوئی، 28 رجب کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. میں نے امام ابو حنیفہ کا پہلے جلسہ کرا دیا پیچھے بھی نہیں، اور اس مہینے میں صرف اس بات پر جلسے کرا رہا ہوں. سب کے 3 خطاب ہوں گے انشاءاللہ، بڑے تحقیقی خطاب ہوں گے کہ پاکستان یہ 14 اگست جو منا رہی ہو، 14 اگست بنانے میں اہل سنت و جماعت اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ کی اس میں کیا خدمات ہیں. اور وہ جو لوگ آج پاکستان کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ان لوگوں نے کہ ہمیں پاکستان میں کیا کیا تھا. اب ایک ہم
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ علماء سوائے وضو استنجے کی، نماز کے، زکوٰۃ کے، نکاح کے، طلاق کے، ان مسائل کے علاوہ ہم جانتے ہی کچھ نہیں، اور اگر اور زیادہ کریں گے تو زیادہ زیادہ ہم نادر پر، نور بشر پر، مختار کل ہونے پر، ان پر ہم دلائل تیار کرتے رہتے ہیں تاکہ یا پھر شیعوں کے ہاں مقابلہ آ جائے گا تو شیعوں کے مقابلے میں کچھ ایسی بات، تو یہاں تک محدود مطالعہ ہمارا، اور یقیناً یہ بات صحیح کسی آتا، لیکن حضور کے بلائے علم حضرت فخر اسلام کی تحقیقات کسی بھی سبجیکٹ میں محدود نہیں ہے، لامحدود، اور میں یہ چاہتا ہوں ان لامحدودات تحقیقات سے، حضرت صاحب کی معلومات سے جو آپ نے ریسرچ کر رکھی ہے، اس سے ہم سب مستفید ہوں۔ آپ جب مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو میں بھی اس سے مستفید ہو رہا ہوتا ہوں، میری معلومات میں بہت اضافہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے 48 سال کے بعد، 48 سال ہو گئے مجھے حضرت صاحب کے خطبات سنتے ہوئے، ابھی بھی جب سنتا ہوں جیسے پتہ چلتا ہے جیسے میں ابھی بھی طالب علم ہوں اور میری معلومات میں ابھی اضافہ ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، یہ تو وہ چیز ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر بھی فرمایا، جو حضور پھر کہو قل رب زدنی علما، مولا کریم میرے علم میں اور اضافہ فرما، وعلمک ما لم تکن تعلم، سب کچھ سکھا دیا پروردگار نے، اس کے بعد کہا محبوب پھر کہو رب زدنی علما، مولا کریم میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا۔ ہم ایک اردو کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور مسئلے شروع کر دیتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آداب کسی کو رہ نہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم بعد میں بولتے ہیں، ہمارے سامعین میں 10-20 پہلے بول رہے ہیں جیسے ان کو ایک مسئلہ بول رہا ہے، اور کئی اس میں غلط بولیں، الٹ سلٹ بولیں، قرآن مجید میں یوں لکھا ہے، بخدا کے بندے قرآن مجید میں پہلے الحمدللہ کا پوچھیں، الحمدللہ کا ترجمہ کیا تو نہیں سنا سکتے ہو، پہلا رکوع یا بقرہ کا الف لام میم اور سورت کا نام پوچھ لیں گے تو یاد نہیں ہو، پھر مسئلہ دینے بتانے میں کیا ہے، لیکن یہ ہمارے مشکلات، ہماری ایسی غلط روش چل پڑی ہوئی ہے، اگر چھوٹا موٹا مسئلہ آتا ہے الٹا سلٹا، لیکن ہم ضرور اگلے کے منہ پر دے ماریں گے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ رات کتنی حضرت صاحب نے خوبصورت بات، مسئلہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو خود سوچ کے بیان کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ کسی نے ہم سے پوچھا بڑے اعتماد کے ساتھ، جب ہم بتائیں گے تو یقیناً وہ اس کو اسلام دین سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، صحیح بتایا تو بالکل وہ ٹھیک عمل کرے، خدا نے خود غلط بتا دیا تو پھر تحقیق کرتے ہیں، مسئلے میں سے ایک مسئلہ نکل آتا ہے اور اس مسئلے کو بھی ہمیں اپنے مد نظر رکھنا پڑتا ہے، کہیں اس سے کسی آدمی کو غلط فہمی نہ ہو اور وہ خدا نہ خواستہ اس کو کہیں گمراہی نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ تو سامعین میں بیٹھے ہوئے ذرا دیر نہ لگائیں، ٹھپ سے باہر دیں گے چاہے وہ آدمی کدھر جائے۔ آج دن کا مسئلہ ہے حضرت، اور میرا زیادہ وقت آج سارا دن اس پر گزرا، ملکی سطح پر ایک نیا پرابلم کھڑا ہو گیا۔ اپنے اگر اخبار پڑھا ہو جنگ کا تو اس اخبار کے جنگ کے انگلش والے پیج میں لاسٹ جو اس کی لائن جو ان پر ایک آج یہ خبر آئی کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر غیاث الدین نے ایک نکاح نامہ فارم پروڈیوس کیا ہے جو کہتے ہیں یہ اٹ از ویری مچ پروگریسو، اور ساتھ میں فوٹو لگا ہوا ہے مفتی برکت اللہ، اور اس کے لکھا ہے فاضل دیوبند سے یہ آدمی کو تاثیر ہوا، ابھی پریشن کرتے ہیں ہم ان کا، کسی کو اچھا لگے برا لگے۔ اور وہاں کیا کیا اس میں ان کا، اس میں جو بہت پروگریسو بنایا، بڑا ایڈوانس بنایا اپنے نوجوان مسلمانوں کے لیے، ہم نے بہت سارا اس کو آسان کر دیا جی۔ کیا کیا؟ ان کے باپ کے نام نکال دیے، بغیر باپ کے آئے ہیں دنیا میں، ہاں ہسبینڈ کا نام ہے دولہا اور باپ کا نام نہیں، کیا ضرورت ہے اس کو باپ کے نام؟ یہاں گورے کافر ہو کر باپ کا نام لکھتے ہیں، ہمارے مسلمانوں نے ابھی سے نام اڑانا شروع کر دیا۔ آج کی جنگ میں دلہن کا نام ہے اور دلہن کے آگے اس کے باپ کا نام کوئی نہیں، بغیر تو یہ خاتون جو یہ مسلمان ہمارے انگلینڈ میں پیدا ہو گئی آئی ہے، اس کا باپ کوئی نہیں تھا، باپ کا نام نہیں۔ اس کے نیچے ہمارے نکاح ناموں میں سب جگہ پر لکھا ہوتا ہے، ایک نیچے خانہ ہوتا ہے ولی، لڑکی کا عورت کا وکیل کون ہے، اس کا پہلا وکیل اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا دادا ہوتا ہے، اس کا چچا ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ خانہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکال دیا، وہ لکھا کہ ہم نے نکال دیا۔ بھائی نکالا کیوں؟ اس لیے نکالا ہے کہ ہمارے بچوں پر ایک دماغ پر بوجھ ہوتا ہے، ماں باپ کا بوجھ سوار ہوتا ہے، ہم ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ کریں۔ میں نے سوچا، میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اندازہ
اس برکت اللہ کا یا یہ جو ڈاکٹر ہے یاد کا شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچے یا تو شادی ہو چکی ہوئی یا یہ لاوالد ہے، ان کی اولاد کو نہیں اور ان کے بچوں کو فکر نہیں، اس لیے لوگوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اتنا مادر پیدر آزاد بنا رہے ہیں۔ میرے پاس درجنوں سرٹیفکیٹ میں نے دیکھے جو آپ جہاں پر رجسٹریشن جا کے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، میرج سرٹیفکیٹ، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا جہاں پر لڑکے یا دولہا جو ہوتا ہے برائڈ گروم ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے آگے اس کی عمر لکھی ہوتی ہے، اس کی جگہ پیدائش لکھی ہوتی ہے، اس کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، اس کے باپ کا آگے نام لکھا ہوتا ہے۔ یہاں یہ تو ہمارے یہ مسلمان ہے، جو یہ مسلمان اپنے آپ کو مفتی لکھتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر بنا ہوا ہے، یہ ڈاکٹروں نے تو دین کا آپریشن کر کے ستیہ کر دیا۔ اور یہی فتنہ آپ لوگ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں ہم لوگ تو آپ لوگ ہمارے گلے پہ پڑتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ فتنہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں پر لندن میں اٹھایا ٹی وی پر جا کے، جب ان سے سوال کیا کہ جی یہ نکاح، کہتے ہیں نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکی لڑکا جوان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، دو گواہوں کے سامنے اپنے آپ کو ہسبینڈ اور اپنا بیوی خاوند قبول کر نکاح ہو جاتا ہے۔ اتنا ان کو مادر پیدر آزاد یہ پہلے ہمارے ڈاکٹر نے کیا، آپریشن کر رہے ہیں دین کا، اسی کو ڈاکٹر اسرار نے کیا، آپریشن کر رہا ہے وہ، جس نے 10 محرم کو اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور خدا تعالیٰ نے پھر اس کی بیٹی کو وہ جوتے مروائے، 10 دفعہ طلاقیں ہوئی اس کو، جب نکاح پڑھاتا ہے اس کی پھر طلاقیں ہوتی۔ اب ایک اور ڈاکٹر صاحب تھا، آج ہمیں منہ پر ایک چپت لگی ہے ہمارے مسلمانوں کے منہ پر۔ تو یہ اتنے فتنے اٹھے آج کے اخبار میں، جا کر دیکھیے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو، لیکن آپ کو تو اس کی ہوش نہیں۔ سارا دن میرا اس پر گزرا ہے آج ٹیلی فونیں کرتے ہوئے لوگ علماء کرام سے کہ ہم اس کو کس طریقے سے مسترد کریں، ہم کس طرح سے اس کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں، کیونکہ میجورٹی سارے تسلیم کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کے، جو ہم لوگ اپنے عقیدے روایات کی سختی سے پابندی کرنے والے لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نہیں کریں گے، لڑکی لڑکا خود اپنے جوڑے تلاش کرتے پھر دیں گے، گوروں کی طرح کلبوں میں جائیں گے۔ تو یہ فتنے ہمیں ہر وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر وقت لوگوں کو قصے سنا کر ان کو نیند کی گولیاں دیتے رہیں، اس کے برعکس چاہیے کہ وہ جو موجودہ مسائل ہیں، ایسے سابقہ مسائل ہیں، اور یہ ان پر بحث کر کے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر چلے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ اب پاکستان کے بعد میں ہم نے جو تحریک چلائی، یہ بات لمبی ہو جاتی۔ حضور کی بلاد مفکر اسلام کی، چونکہ میں نے بہت شروع سے تحقیقات میں سنتا ہے ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے پتا تھا کہ حضرت صاحب کی اس پر بڑی تحقیقات، آج صاحب اس پر جس زاویہ نظر سے گفتگو کریں گے وہاں تک ہماری دماغ کی اپروچ نہیں ہے، وہاں ہماری رسائی نہیں۔ رات کو حضرت صاحب نے پہلا خطبہ دی، اور آپ خطبے کو دیکھیں کہاں سے شروع کیا صاحب نے، کہ ہمیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے، شروع قرآن مجید سے ہو رہی ہے، کہ ہمیں پاکستان 1400 سال بعد ہوا، قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن اس کی بنیاد کہاں تلاش کی؟ حضرت مفکر اسلام نے۔ یہ مفکر ہوتے ہیں، مفکر اس کو کہتے ہیں جس کی فکر اتنی گہرائی میں ہو کہ وہ قرآن مجید میں سے ڈائریکٹ مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آج کل تو ہم نے معیار بنا لیا پیری وگیری کا، کتنا لمبا جبہ کتنا لمبا ہے، اور داڑھی کتنی بڑی ہے، اور دولمیں کتنی بڑی بڑی ہیں، اور چاہے سیدھا کلمہ بھی نہ پڑھتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیر، بولو سب سے پہلا پیر کون ہے؟ بولو نا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینے میں اتنا کچھ علوم ہے کہ ما کان و ما یکون، جو ہوا قیامت یعنی کہ پہلے روز ازل سے لے کے اجل تک جتنا کچھ ہوا وہ بھی علم، جو قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا، جنت میں جائیں گے، دوسری دوزخ میں جائیں گے، ایک ایک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا، قرآن مجید کی آیات سے ثابت۔ یہ معیار دیا ہے۔ ان کے بعد کون پیر؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کے بعد کون پیر؟ حضرت فاروق ہے، ان کے بعد کون پیر ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے، ان کے بعد کون پیر ہے؟ مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد کون پیر؟ امام حسن مجتبیٰ ہے، حضرت امام حسین ہے، ہماری ائمہ، ہمارے اولیاء کے نام۔ حضور غوث اعظم کی نے پیر دستگیر کے بارے میں ہم لوگوں نے یہی مشہور کر رہا ہے، پر بیٹھے ہوئے پتہ نہیں تاریخ دنیا بیٹھے ہوئے کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے، جبکہ حضرت غوث اعظم نے پیر دستگیر وہ اتنا بڑا عالم کہ اس وقت میں آپ کے برابر علم کی دنیا میں کوئی برابر آدمی تھا ہی نہیں، جو لوگوں کے مسائل کسی طرح سے حل نہیں ہوتے تھے وہ حضرت غوث اعظم کے پاس لاتے تھے، مسئلہ پوچھتے تھے، جو کسی کو نہیں پتا غوث اعظم منٹوں میں سیکنڈوں میں بتایا کرتے تھے، سامنے تقریر فرماتے تھے، 70 آدمی نہیں 70,000 آدمی بیٹھے ہوتے، اور یہ کمال تھا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے ہیں، اور میں نے آپ کا ممبر شریف دیکھا،
میں جب گیا عراق میں محمد اللہ مجاہدوں کے لیے کیا آپ کے مدینہ شریف کے بعد سب سے بڑا ممبر بغداد شریف میں 13-14 سیڑھیاں ہیں اس کی. اس سیڑھی پر بیٹھا تو نظر ہی نہیں آئے. 70,000 مجمع ہو تو کیسے نظر ہے؟ جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے سیڑھیاں بڑھاتے گئے, جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے سیڑھیاں بڑھاتے گئے. 13ویں-14 سٹیپ پر بیٹھتے تھے غوث اعظم پیر دستگیر, تو آخری لوگوں کو نظر آتے تھے اور خطاب فرماتے تھے سبحان اللہ, یہ سپیکر ہے, کبھی ساتھ دیتا ہے کبھی جواب دے دیتا ہے, لیکن غوث اعظم پیر دستگیر کا ایسا سپیکر تھا جیسے سامنے سن رہے ہیں آخری بھی ایسے ہی سنتے ہیں. انقلاب پر پا کیا آپ نے علم کی طاقت سے, علم کے زور سے. تقریر آپ پر شاہ فرماتے وہی قرآن جیت, یہ قرآن جیت آیت پڑھ دے, لیکن قرآن جیت کی آیت آپ پڑھ دے, پہلے اس قرآن جیت کی تفسیر بیان کرتے, لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی. دوسری اس کی تفسیر بیان کرتے, لوگوں کے سروں کے اوپر گزر جاتی. تیسری تفسیر ہوتی ہے جو صرف وہاں پر چیدہ لوگ جو چوٹی کے اقطاب اور یا کہ ہم صرف ان کی سمجھ ہو جاتی. پھر چوتھی تفسیر پڑھتے جو وقت جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سمجھتے. اس کے بعد پھر پانچویں تفسیر ہوتی, کبھی چھٹی تفسیر اسی قرآن جیت کی ہوتی جو عام لوگ سنتے اور عاشق کر اٹھتے, کوئی ادھر بیہوش ہو رہا ہے, کوئی ادھر بیہوش ہو رہا ہے, کسی کو آدمی کے یہ جو سینہ برداشت نہیں کر پا رہا, پھٹ جاتے لوگ. اتنا علم تھا حضور غوث اعظم پیر. اس پر علماء نے تحقیق کی ہے کہ جو پہلی آیت تھی اسی قرآن جیت کی جو پہلی تفسیر بیان کرتے تھے وہ صرف رجال الغیب کے لیے ہوتی تھی, اور بعض اوقات آپ تقریر فرماتے, انبیاء کرام آپ کی تقریر سماعت فرمایا کرتے تھے. انبیاء کرام حاضر ہوا کرتے. حضرت خضر علیہ السلام کا تو اکثر آپ کے مجلسوں میں آنا تھا, صرف ان کے لیے ہوتی. دوسرا خطبہ ان اولیاء کرام کے لیے تھا جو پورے اقطاب دنیا جہاں میں پھیلے ہوئے, دنیا جہاں کی اصلاح میں لگے ہوئے, ان لوگوں کو مخاطب کرتے اور آپ کی آواز کونے کونے میں جاتی تھی. ایسے خطاب ہوتا. اس طرح سے آپ اتنا بڑا اپنے وقت کا حضور غوث اعظم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیری فقیری کے لیے باپ بڑا ہونا ضروری ہے, خود چاہے وہ بیچارہ وہ جھاڑو بھی دینا جانتا ہو. قرآن پہلے دینا بڑا ہو, پیر بعد میں بنتے ہیں. پیر پہلے بنتے ہیں تو قاعدہ یسن اور قرآن بعد میں سیکھ دیں, لیکن ہم کہتے ہیں جی بڑے زبردست پیر ہیں جی کیونکہ میرے جو پیر. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں ان روایتوں کے خلاف بول رہا ہوں جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے اندر گھس گئی ہوئی. اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی کہ وہ گمراہ کرتے ہیں. مولویوں کا کون رکھے, کیا رکھے مولویوں کو, کیا رکھے بھائی مولویوں کو نہیں رکھا تو تاڑے کو رکھا. شریعت تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں, نبی باشم جو کچھ دے گیا یہ تو علماء کے بعد. ہاں کوئی عالم بے عمل ہے تو لعنت ڈالو اس پر, یا دعا کرو اس کے لیے, یا اللہ ہمارا یہ عالم ہے, ہمارا سننے عقیدے کا, اس کو یا اللہ کو بعمل بنا, اسے نیک بنا. لیکن ہمارے نبی باشم شریعت کا والی وارث علماء ہے. حضور نے علماء کے نام کو انبیاء کا وارث قرار دیا, لیکن وہ علماء جو صرف ظاہر میں شریعت والے ہی نہ ہوں بلکہ جن کے اندر طریقت بھی موجود ہو, تحقیق ہو جن کے پاس, گفتگو کریں تو دلوں کے کھڑکیاں کھولتے چلے جائیں. ہمارے حضور قبلہ نے اس کو قیام پاکستان کو کہاں سے اٹھایا؟ قرآن مجید. قرآن مجید کی نصوص سے نکالا کہ میں پہلی مرتبہ اس پر غور کر رہا تھا. سبحان اللہ, یہ تحقیق ہوتی ہے ہمارے بزرگان دین کی. جس وقت قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا کسی مسئلے پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نگاہ قرآن پر پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے نزدیک علوم کا پہلا ماخذ وہ قرآن مجید ہے. اب تحریک پاکستان پر میں آتا ہوں تو حضرت صاحب بیان کریں. تحریک پاکستان آج جیسے میں نے کہا, آج دیکھو یہ چیمپئن بنے پھرتے ہیں, دیکھو وہ چیمپئن بنتے ہیں. یہ پاکستان کے انقلاب پر پا کر انہوں نے اسلامی انقلاب کے نام سے انہوں نے اسلامی تحریک رکھی ہوئی. جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی, بالکل یہ صحیح بات ہے کہ مسلم لیگ نے شروع کی. جب شروع ہوئی, بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس ہاتھ پہلے ہندوستان کے لوگوں کو انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کا پہلا مشن تھا. جب پہلی تحریک شروع ہوئی, مقصد کیا تھا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا ہے. اس کے لیے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی یہ چاروں کرتے تھے, اور یہی اس وقت نعرہ لگایا گیا, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی. اس لیے کہ دشمن کون تھا اس وقت آپ کے سامنے؟ صرف انگریز. اس کو نکالنا ہے. اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس کو جو سونگا, محسوس کیا, وہ بریلی کے تاجدار نے محسوس کیا. ہمارے سنی امام اہل سنت نے اس کو پہلے محسوس کیا. آپ نے فرمایا کہ اس کانگریس کے اس نعرے کے اندر بدبو ہے, خوشبو نہیں ہے.
یہ جو کہہ رہے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، پہلا فتویٰ آپ نے دیا کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ انسانی شرافت اپنی جگہ پر، بھائی بھائی قرآن کہتا ہے صرف مسلمان کا بھائی بھائی، صرف مسلمان۔ قرآن نے کہا بسم اللہ میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون۔ تم صرف مسلمان ہی ہے جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر مسلمان بھائیوں کے اندر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر کسی طرح سے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، تفرقے ہیں، ان تفرقوں کو، ان لڑائیوں کو، ان جھگڑوں کو ختم کرو، اصلحوا، ان کی اصلاح پیدا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحم، اللہ تعالیٰ کا کرم تم پر نازل ہو۔ سب سے پہلے آپ نے بتا دیا۔ ان ہمارے لوگوں نے جس وقت مسلمانوں کے اندر جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی، سب سے پہلے آواز آپ نے بلند فرمائی کہ صرف مسلمان ایک قوم اور باقی قومیں الگ الگ، بطور آدمی ہونے کے، بطور انسان ہونے کے، بطور ہندوستانی ہونے کے، یہ ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے ہمارا ایک الگ تعلق ہوگا، بطور انسان ہونے کے ہمارا ایک الگ تعلق ہوگا، لیکن قومیت ہماری ہندوستانی نہیں ہے، ہماری قومیت اسلام ہے۔ ہماری قوم کیا ہے بولو؟ اسلام۔ اور اس کے لیے یہ حدود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام کی کوئی حدود نہیں۔ جیسے مکہ شریف کا مسلمان ویسا ہی دلی کا مسلمان، جیسا مدینہ شریف کا مسلمان ویسا ہی کاشمیر میں کوئی مسلمان رہتا ہے، چین میں کوئی مسلمان ہے، بالکل ایک جیسے مسلمان، کیونکہ ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں ان کی قومیت ایک ہے۔ یہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت امام احمد اللہ خان فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ اور جس وقت ہمارے بعض لوگوں نے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی بعض علاقوں میں گائے کو قربانی دینے کا اعلان کرے کہ اس کو قربانی، ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں قربانی نہ، تو سب سے پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا۔ آپ نے فرمایا مباح مباح ہے، مستحب مستحب ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، موقدہ موقدہ ہے۔ یہ ہماری جو تقسیم ہے احکامات کی حضرت امام اعظم سے چلی آ رہی، لیکن کوئی امر مستحب جس وقت آپ نے فتویٰ دیا، دلائل سے دیا، ریفرنس سے دیا، کسی امر مستحب کو جب روکنے کی کوشش کی جائے گی تو مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ اس مستحب کو اس طرح انجام دیں جس طرح ان کے لیے یہ واجب ہے، اس کو واجب قرار دیں گے۔ فتویٰ دیے شامی سے دیگر فتاوی سے فتوے دیے، اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت ہندوؤں نے ہمارے مسلمانوں کو گائے کے ذبح کرنے پر احتجاج کر کے ان کو روکنا شروع کیا، ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ ہم قربانی ضرور دیں گے۔ تشریف لیں انشاءاللہ، آج ہم پر وقت خطاب ہوگا، انشاءاللہ پر وقت ختم بھی ہوگا، پر وقت لنگر بھی کہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ اعظم حضرت مفکر اسلام، حضور قبلہ اعظم حضرت مفکر اسلام۔ حضور کے بلادن حضرت مفکر اسلام نے
قیام پاکستان کی بنیاد قرآن مجید کے اندر سے تلاش کی. 1400 سال پہلے جو تحریک چلی تھی اور وہ پہلی جو اسٹیٹ بنی، پہلا جو ملک بنا مدینہ منورہ میں جو اسٹیٹ بنی، وہ سب سے پہلی اسلامک اسٹیٹ تھی. اور اس کے لیے حضرت قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام نے قیام پاکستان کو وہاں منایا. اور قرآن مجید میں سے وذکرہم بایام اللہ، اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے اللہ کے ایام کا ذکر کیجئے، اللہ کے ایام ان کو یاد دلائیے. وہ ایام ان کی تفسیر نہیں بیان کی، شارتن آپ اس کو بیان کرتے چلے آئے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیسے ہوئے تو آ کر چل کے یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے جس وقت تحریک پاکستان ہندوستان میں چلتی. سب سے پہلا جو مسلمانوں کو پرابلم ہوا انگریزوں کے ساتھ ہوا، اور ایک بڑی ہستی کا نام حضرت صاحب نے دیا جنہوں نے اس وقت حضرت کی بھی پیدائش سے بہت پہلے یہ فتویٰ دیا، جس انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. اور حضرت علامہ فضل کا خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس تحریک پاکستان کا پہلا بانی اور پہلی شخصیت قرار دیا کہ وہ اس تحریک کے بانی ہیں. ایام اللہ سے کیا ثابت کیا کہ جیسے اللہ کے ایام ہیں پہلے ہوتے رہے ہیں، اور ایسے وہ ایام اللہ تعالیٰ کے یہ کیا چلتے رہیں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے. انہی ایام میں سے ایک یوم ہے جس کا نام یوم پاکستان ہے. اور بالکل اس تناظر سے پیش کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں پر بے پناہ مظالم، اس پر تبصرہ تھا حضور قبلہ عالم مفکر اسلام کا، مظالم ڈھائے جا رہے تھے. ان مظالم، وہی مظالم اب اس کو تناظر میں دیکھیے، وہی مظالم پھر پاکستان میں ہوئے جن میں حضرت صاحب نے کل تقریر میں حوالے دی کہ فلاں فلاں وقت فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلاں لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا. کچھ لوگ جو تھے جو مفاد یافتہ تھے، مفاد یافتہ لوگ جو تھے وہ کس طریقے سے انگریزوں کے خلاف جہاد بلند کر سکتے تھے. تو یہ باتیں دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مفاد یافتہ طبقہ، چاہے وہ سرمایہ داروں کا طبقہ تھا، چاہے وہ زمینداروں کا طبقہ تھا، چاہے وہ مولویوں کا طبقہ تھا، ان سب لوگوں نے انگریزوں کی حمایت کی. اور انگریزوں کی حمایت سے سردستبردار ہو کر جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا وہ لوگ تھے جو ہمیشہ نانے جوانی کھاتے رہے. وہ لوگ غریب طبقہ تھا جس نے کیا. اور اس میں مجھے پاپا ابھی انشاءاللہ اس پر گفتگو حضرت صاحب کا مزید آج کے اس میں ارشاد فرمائیں گے، اور یہ بات آگے انشاءاللہ تعالی خدا کل اپنے اختتام تک پہنچے گی جو برائے فیلڈ میں ہوگی. اس ترتیب کو آپ نے لے کر چلنا ہے. میں تھوڑا سا اس معاملے میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے، ممکن ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آج موجود ہیں وہاں نہیں ہوں گے. تحریک پاکستان حضرت صاحب وہیں سے شروع کریں گے، دہلی سے. لیکن ایک بات جو حضرت صاحب نے یہ شارتن یہ بات کی کل فرمائی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت امام اہل سنت 1856 میں پیدا ہوئے. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب 1859 میں پیدا ہوئے. لیکن اگلی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت کل حضرت صاحب بیان کر رہے تھے پورے ہندوستان کو لوٹا جا رہا تھا، پوری دلی کو لوٹا جا رہا تھا، علماء کرام کو قتل عام کیا جا رہا تھا، علامہ فضل خیر آبادی جیسے شخص لوگ جن کے لیے پالکی پیش کی جاتی تھی، مزدور ہوتے تھے، ہر وقت دربار میں بیٹھے ہوئے جیسے آج کل گاڑی ہیں، ان کے لیے پالکی ہوتی تھی. 4 آدمی اٹھا کر لے کر ان کو جہاں جہاں جانا ہوتا تھا ان کو پالکی میں بٹھا کے لے جایا کرتے جیسے آج کل دلہنوں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں. اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا پورے دلی میں، پورے ہندوستان میں. وہ شخص پھر لڑا، پھر قید ہوا، پھر جزائر میں گرفتار ہوئے، پھر وہاں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. اس وقت کچھ وہ لوگ صرف علماء کھڑے ہوئے جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے روشن تھے. جو لوگ راتوں کی تاریکی میں تنہائی لیتے تھے، اور صاحب نے ایک حوالہ دیا تھا، ان میں وہ بھی مولوی تھا جو رات کی تاریکی میں 800 روپیہ اس زمانے میں تنخواہ لیتا تھا مہینے کی، جس زمانے میں اس پونڈ کی 2 روپے قیمت ہوتی تھی. آج جو پونڈ 141 کو 142 روپے میں بک رہا ہے، ایک وقت تھا اس پونڈ کی ہندوستان کے روپے کے مقابلے میں اتنی ساری حیثیت. وہ حاکم ہونے کے باوجود بھی پونڈ کی قیمت اتنی نہیں بڑھا سکتے تھے، صرف دگنی رکھی ہوئی تھی، 2 روپے کا پونڈ. اس وقت میں اگر کسی کو ایک مہینے میں 800 روپیہ ملے، یعنی 400 پونڈ ماہانہ جس آدمی کو اس زمانے میں ملتا تھا، آپ اندازہ لگا لی کو معمولی تھی. اس وقت کہ کوئی اگر کوئی مولوی کار خریدے تو بعد میں تو دماغ میں تو آتا ہے نا کہ یہ کار اوپر سے نہیں گری، نہ زمین سے نکلی ہے، بلکہ کچھ سودا کر کے کار لے گئی ہے، کچھ سودا کر کے یہ مراد حاصل کی گئی ہے. یہ سب آپ طور میں مجھے عادت ہے، سب مجھے روکتے رہتے
खफा होते रहते, लेकिन मैं कभी मुंह में बात आई रोकता नहीं, निकल जाती। सोचने की बात यह, जिस वक्त उलमा किराम के सर उतारे जा रहे थे, मस्जिदें लूटी जा रही थी, मीनार गिराए जा रहे थे, कुरान मजीद फाड़े जा रहे थे, कुरान मजीदों को आग लगाई जा रही थी, मस्जिदों के अंदर घोड़े गले बांधे जा रहे थे। ये 1857 का वो इलाका, वो एरिया, वो जमाना है 1857। उस वक्त सोचिए कि 10 साल के अंदर अंदर 1867 में मदरसा देवबंद कैसे वजूद में आ गया। अगले मदरसे तबाह किए जा रहे हैं, नया मदरसा बनाया जा रहा है। इस नए मदरसे के साथ अंग्रेजों को रिश्तेदारी क्या थी, क्यों बनाया जा रहा है? एक अकल की बात, मैं आपके अकल को चैलेंज करता हूं। हमें किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं, लेकिन इतना तो बात कहने का हमें हक है ना कि अगर अंग्रेज किसी को उस वक्त मदरसा खोलने की इजाजत दे रहे हैं तो यकीनन उनसे कुछ न कुछ उन्होंने यकीनदानियां गारंटीज हासिल की है ना कि हम ये जो मदरसा बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं। और फिर उस वक्त अगर ये कहा जाए कि खत्म नबूवत से यह मतलब नहीं है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर के आलम ने रात खूब बड़ी, यानी मेरे इल्म में पहली मर्तबा ये बात आई कि 11 हिजरी तक 1100 तक शाह साहब ने लिखा है 1100 तक कोई पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में ये इशारे दुआ का मुनकर ही कोई नहीं था। ये फिर ये मतलब क्यों उठाया गया कि जी दुआ करो, फातिहा करो, किसी को सवाब नहीं पहुंचता, जब पूरे आलम इस्लाम उस वक्त इस बात पर मुत्तफिक था। एक नया मतलब क्यों खड़ा किया गया? ये फितना क्यों खड़ा किया? ये फितना क्यों खड़ा किया गया? आप फरमाते हैं कि शाह अब्दुल साहब दिल्ली रहमतुल्लाह तआला अलैहि कि उस वक्त तक पूरी उम्मत इस्लामिया इस बात पर मुत्तफिक थी क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर शख्स के नेक व बद हर अमल पर हजूर हाजिर भी हैं, हजूर नाज़िर भी हैं, उसको देखते भी हैं, अपने आंखों के सामने हमारे पर मौजूद भी बात। जब ये मौजूद हो, जब ये नजरिया मजबूत हो, तो मुसलमान उस वक्त कोई काम करते वक्त लड़ता है कि मेरा नबी देख रहा, देख भी रहे, मेरे नबी मौजूद है। लेकिन जिस वक्त यह मसला खड़ा जाए, ये फितना खड़ा कर दे, जी निमने तो दीवार के पीछे का पता नहीं, मतलब जो मर्जी करो, जहां चाहे पैसे खाओ, जहां चाहे बेचो, दीन को कोई नहीं देखे। और ये अब मन घड़त हदीसें पेशी, जो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जी मैं खाक में मिलकर खाक हो जाऊंगा, मादल्ला मुआसदा। तुम्हारा मौलवी तो मरने के बाद 100 साल बाद भी हो, खाक में खाक ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा क्यों दिया गया? मैं ये चंद आदमी हूं, लेकिन अगर ये बात समझ जाओ कि ये जो फितरे खड़े किए गए, ये जो इख्तलाफी मसाइल खड़े, ये कहते हैं जी हम फिरका वारियत की बात करते हैं। भाई हम तो वो बात करते हैं जो नबी पाक से लेकर आज तक मुसलमानों में ये मरफ़त चली आई। फिरका हमने खड़ा नहीं किया, जिन लोगों ने फिरका खड़ा किया है, जिन लोगों ने मुसलमानों के अंदर ये इख्तलाफात पैदा किए हैं, फिरके बनाए हैं, उन लोगों को कहा जाए ना कि तुम फिरकाबाजी खड़ी करो, खत्म करो और समाज आलम सुन्नत वाले मुसलमानों के अंदर शामिल हो जाओ। तो पहला हिंदुस्तान में ये जो देवबंदी फिरका बनना, या ये जो वहाबियत लेके गए, इस्लाम जो हिंदुस्तान में लेके गए वो जरा दाता गरीब बख्श अजमेरी लेके गए, जो इस्लाम हिंदुस्तान में लेके गए वो हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी लेके गए, जो बंगाल में इस्लाम लेके गए वो हजरत शाहजलाल सिरडी लेके गए। तो ये लोग तो औलिया किराम है जिनका अकीदा है कि सारे सवाब भी है, हजूर नाज़िर भी हैं, या रसूलुल्लाह का नारा लगाते थे। नबी पाक को अल्लाह ताला ने मुख्तार कुल बना के भेजा, तमाम कान माकान व यकून का इल्म हमारे नबी पाक को अल्लाह ताला ने, ये तो ऐसे उलूम ऐसे अकायद के अलमबरदार थे जो हिंदुस्तान में इस्लाम को लेके गए। और वो जो 90 लाख बंदा हिंदुओं से मुसलमान हुआ, वो तो इस अकीदे पर मुसलमान हुआ। अब उनके अकीदों में जिन्होंने पहली मरतबा ये कहा कि हजूर तो हाजिर नाज़िर नहीं है, उनको तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, यहां सोचने की ये बात है फिरका खड़ा किसने किया, इख्तलाफ पैदा किसने किया, और उसका मकसद क्या था? मैं सिर्फ आपको हज़रात कुछ नौजवान बिलखुसूस, अगर आप इफ यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, तो मैं इतना बात से बताना, हज़रत साहब की तकरीर को मैंने थोड़ा सा इसलिए ब्रीफ किया है ताकि वो जो हज़रात कल मौजूद नहीं, सब यहाँ से आगे बयान कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो वक्त नहीं होता है घंटे में कि पिछला पहले वो बयान करें। ये कल के हज़रत साहब के खिताब का ये लुत्फ़े लगाब था, और जो हज़रात मौजूद हो, मैं खुद तो गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत मुमकिन है तुम्हारी औलादों में, जो उन लोगों के प्रोपेगेंडे में आए हुए हैं, यूनिवर्सिटियों में जाकर उनके प्रोपेगेंडे में, कुछ हिज़्ब तहरीर के प्रोपेगेंडे में, कुछ महाजून के प्रोपेगेंडे के शिकार हैं। एक लड़के ने घर में बाप को दुआ करने से जुमरात को खत्म पढ़ने से मना कर दिया, कहने जुमरात के खत्म का कुरान मजीद में कहीं सबूत है? अब बेचारे सुन्नी हमारे वहां बैठे हुए जो सब लोग सुनने के आती, उनको क्या पता कि कुछ सबूत है कि नहीं, उन्हें खत्म रखा दिया।
ایک لڑکا اپنے ماں باپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ 11ویں شریف مولوی آئے دن لگے رہتے ہیں 11ویں شریف میں قرآن مجید میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، نبی پاک نے کی ہے، جو تم 11ویں شریف کرتے ہو شریف کی طرف آ گئی. اب یہ اس کے دماغ میں زہر کس نے پڑا؟ ہمارے سنی نوجوانوں میں یہ زہر کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں عام فرقے کی بات کرتے ہیں. ہم تو اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اہل سنت و جماعت کو ان کے عقیدے، ان کے دین کو بچانے کی فکر میں ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو والدین کے خلاف کیا جا رہا ہے. ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہو. یا قتل نہیں ہے تو کیا؟ گھروں میں فتنے ڈالے جا رہے ہیں، قتل نہیں ہے تو کیا؟ باپ بیٹے کو جدا کیا جا رہا ہے، یا قتل نہیں ہے تو کیا؟ اخلاق قتل کیے جا رہے ہیں، تعلقات قتل کیے جا رہے ہیں. ضروری ہے کہ گردنوں کو قتل کیا جائے، گردنیں اڑائی جائے. یہ اس سے بڑھ کر کون سی گردن اڑے گی جس وقت ایک آدمی کے عقیدے کو تباہ برباد کیا جائے، فوت کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. اتنی ساری چھوٹی سی اس مجلس میں حضرت جبل اعظم فخر اسلام کا 200 میل کا سفر طے کر کیا نا، معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو وہ مقصد یہ ہے کہ چاہے 10 آدمی چاہے 100 آدمی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو سننے کے لیے اس کے عقیدے کی اصلاح کرے اور اس کو بتائیں کہ تمہارے آباء و اجداد کا، تمہارے علماء کا، تمہارے مشائخ کا، تمہارے اکابر کا پہلے دن سے عقیدہ کیا ہے اور تمہیں اس عقیدے پر رہنا ہے. اور یہ جو پاکستان میں نے کیا، میں پاکستان سے حضرت صاحب کو اس معاملے میں میں نے گزارش کی کہ آپ خطاب فرمائیں تاکہ تمہیں پتہ چلے. آج لوگ جو پاکستان کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ سب ان کا عقیدہ یہ اعلان کیا کرتے تھے ہم پاکستان کی پیر نہیں بننے دیں گے. یہ دیوبندیوں نے اعلیٰ اعلان مخالفت کی ہے، جماعت اسلامی نے اعلیٰ اعلان مخالفت کی ہے، تبلیغی جماعت نے اعلیٰ اعلان مخالفت کی ہے، اہل حدیث نے احرار تاریخ بنا کر الاعلان انہوں نے مخالفت کیا کہ ہم پاکستان کی پیر نہیں بننے دیں گے. اور انہوں نے یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کافر اعظم کہنے والے یہ لوگ اب جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے چیمپئن بھی یہی لوگ. لیکن ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ اپنا کون ہے، غیر کون ہے. اب یہ جگہ جگہ پر اگر دھماکے کرتے پھرتے ہیں، ٹیررزم ہے، ان کی دہشت گردی ہے، تو یہ دہشت گردی ہماری سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ پاکستان بنانے میں ان کا لگا کچھ نہیں. جن کا لگا تکلیف ان کو ہوتی ہے. ان کا کیا ہے، یہ تو پہلے دن سے پاکستان کے مخالف ہیں. اگر دہشت گردی ہوتی ہے 10-20 آدمی مارے، بس خدا کے بندے یہ بتاؤ، یہ ایک عام انسان کو مارنا، ہمارے حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بلی کو مارا ہے یہودیہ نے، اس کی ساری عبادت غارت ہو گئی. ایک بلی کو مارے ہیں تو اس کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی مولوی اگر لوگوں کو یہ تلقین کرتا ہے اٹھ کے بم اپنے ساتھ باندھ کے تم جا کے 10-20-50 آدمی مار دو، اس مسجد میں گزرا 50 آدمی مار دو، بتائیے یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا کیا تعلق ہمارے نبی پاک کے دین کے ساتھ ہے؟ اور مرنے والے کون ہیں؟ یا ہمارے سنت و جماعت ہیں، یا پھر ہمارے سنیوں کو سامنے رکھ کر شیعوں کو مارا جاتا ہے. تو اسلام اس کی اجازت نہیں. یہ کون ہے جو ایسے لوگ کر رہے ہیں؟ انہیں آپ پر دیکھیں پھر ان کو اس کے باوجود کیا جی ہم جی ایک ہے، ہم ایک نہیں ہے، ہمیں فرق ہے. اور ہم اس تشخص کو، اس امتیاز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس کو قائم رکھیں. سنی سنی ہے اور بس سنی سنی، اور یہی صرف مسلمان ہیں. باقی جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. دور کی سلام دعا بالکل ٹھیک ہے، یا ہم ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک. آپ کا یہ عقیدہ نہ دے، یا سنی ٹھیک ہے یا دیوبندی ٹھیک ہے، یا سنی ٹھیک ہے یا اہل حدیث ٹھیک ہے، یا سنی ٹھیک ہے یا وہابی ٹھیک ہے، یا سنی ٹھیک ہے یا جماعت اسلامی ٹھیک ہے، یا سنی ٹھیک ہے یا حزب التحریر ٹھیک ہے، یا سنی ٹھیک ہے یا مہاجرین ٹھیک ہے، یا سنی ٹھیک ہے یا شیعہ ٹھیک ہے. صرف سنی ٹھیک ہے. بولو کون؟ صرف. اور ہمیں اس پر تقاضا دینا ہے. یہ ہمارے اکابر کی پہلے دن سے کاوش چلی آئی ہے اور انشاءاللہ اسی پر ہم چلتے رہیں گے. ہمارے حضرات کو بتانے کا، سمجھانے کا ایک اپنا طریقہ ہے، ایک بڑا شاہانہ طریقہ ہوتا ہے، عالمانہ طریقہ ہوتا ہے. میں چونکہ چھوٹی سطح کا ایک مولوی ہوں، میں ذرا بات تھوڑی سی تلخ کر جاتا ہوں تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کان میں وہ بات اترتی نہیں، اس لیے مجھے ذرا تھوڑی سی کرخت بات کر دیتا ہوں. میں اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کسی آدمی کی اگر شکر رنجی ہو رہی ہو، دل کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ناگوار ہو رہا ہو. نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنے آقا، اپنے راہ پر، اپنے رہنما کو آپ استقبال کیجیے. آپ کے پھولوں جیسے گلدستے، آپ کے ارشادات سنیں گے انشاءاللہ دل منور ہوتا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.